تو پھر جو ان میں سے کافر ہیں تو ان کو تو ہم دردناک سزا دے دیتے، عذاب دے دیتے۔ تو کیوں دے دیتے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جو اندر دل میں ایک ضد بنائی ہوئی ہے اور وہ جاہلیت والی ضد ہے، تو ان کی اس ضد کی وجہ سے مناسب تھا کہ ان کو سزا مل جاتی۔ دوسری طرف اللہ نے تسکین نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ کون سے ایمان والے ہیں یہ؟ اصحاب بیت رضوان ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی کی بات کو ہم نے ان سے چپکا دیا۔ اللہ اللہ، لازم کر دیا ہم نے ان کے لیے تقوی کو، چپکا دیا ان کے لیے تقوی۔ اس کے اندر خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، خلفائے اربعہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں۔ تو ان کے لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تقوی چپکایا ہوا ہے، اور جس کو اللہ چپکا دے جس چیز کو، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تو جو دور حاضر میں بدبخت یہ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ سارے مرتد ہو گئے تھے، وہ صرف ان کی اپنی بکواس ہے۔ اللہ نے تو ان کے لیے تقوی چپکایا ہوا ہے، وہ تقوی کے اوپر ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ اور تقوی کی بات اللہ نے چپکا دی ان سے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے لائق بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ ان کو تقوی ملنا چاہیے تھا اور تقوی ان کے ساتھ لازم کرنا چاہیے تھا۔ وہ انہوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس لائق ہیں، اس اہل ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے سچا کر دیا رسول کے خواب کو حق کے ساتھ۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ مدینہ سے جب چلنے لگے تھے تو اس سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ زیادہ تر رائے یہی ہے کہ خواب دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے آگے تھے۔ اب عمرہ کرتے دیکھا تھا نا، وقت نہیں دیکھا تھا کہ کس وقت کس تاریخ کو کر رہے ہیں۔ عالم الغیب ہے کوئی نہیں۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کو اللہ کا حکم سمجھا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ تو نبی کا خواب جو ہے وہ حکم اور وحی کی حیثیت رکھتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب خواب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے حکم سمجھا، حجت اور وحی سمجھا، صحابہ کرام کو لے کے نکل آئے۔ لیکن عالم الغیب تو نہیں تھے، معلوم نہیں تھا کہ یہ خواب پورا کب ہونا ہے۔ تو یہ خواب پورا ہونے کا بھی وقت نہیں آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ چکے تھے، تو اس لیے اس وقت تو جانا پڑا واپس۔ لیکن یہ خواب پورا ہوا، اگلے سال دوبارہ عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ عمرہ قضاء کے نام سے پھر وہ عمرہ سن 7 ہجری میں کیا گیا۔ ایک تعبیر تو یہ ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ مدینہ کے اندر کوئی خواب نہیں آیا تھا، بلکہ وہاں سے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا تھا عمرہ کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تھے۔ یہاں آ کر جب روک دیے گئے تب ایک خواب آیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں عمرہ کرتے ہوئے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ خواب اس وقت آیا ہے، تو اس خواب کے اندر جب روکے گئے ہیں نا تو اس خواب کے ذریعے تسلی دے دی گئی کہ چلو اب تو روک دیے گئے ہیں لیکن مستقبل میں آپ عمرہ ضرور کریں گے، تو یہ ایک تسلی کے لیے خواب آیا۔ تو بہرحال اگلے سال جو ہے وہ عمرہ پھر ہوا، اور یہ خواب جو ہے بے شک مدینہ میں آیا تھا یا یہاں پر روکے جانے کے بعد آیا تھا، یہ خواب اگلے سال پورا ہو گیا۔ اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ۔ تم نے ضرور داخل ہونا ہے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ۔ منڈوا رہے ہوگے اپنے سروں کو اور بال ترشوا رہے ہوگے، یعنی کچھ بال ترشوائیں گے کچھ سر منڈوائیں گے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ لا تخافون، اس وقت تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلمون، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اللہ نے جانا جو تم نے نہیں جانا۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اللہ نے اس سے قریب ہی
ایک اور فتح بھی بنا دی، فتح خیبر یا خود صلح حدیبیہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو غالب کرے سارے ادیان پر۔ ابھی تو روکے گئے ہیں نا، ابھی تو عمرہ تک کی بھی اجازت کوئی نہیں مل رہی، ابھی واپس ہونا پڑ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ دین ساری دنیا کے ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو ان کو دیکھے رکوع کرتے، سجدے کرتے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہوئے۔ ان کی چہروں پہ نشان ہیں سجدوں کے اثر کی وجہ سے، یہ ان کی مثال ہے تورات میں اور ان کی مثال ہے انجیل میں۔ جیسا کہ ایک کھیت کہ جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اس کی کمر کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اپنی نال پر، وہ کھیتی کرنے والے کو اچھا لگنے لگ گیا، تاکہ غصہ دلائے۔ اس کے ذریعے کافروں کو اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، نیک عمل والوں سے، ان میں سے بخشش کا اور اجر عظیم کا۔ محمد الرسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف فرمائی، اور یہ جو تعریف ہے یہ ایسی جامع تعریف ہے کہ جس کے اندر باقی ساری تعریفات آ جاتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے کوئی دیگر صفات اور اوصاف بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اللہ نے، یہی ایک جامع تعریف فرما دی۔ صحابہ کرام کی آگے اللہ نے تعریف کی ہے تو کئی صفات ذکر کی ہیں۔ بظاہر یہ ہے کہ والذین معہ، یہ تو صرف ان کی صحابیت کا اظہار ہو رہا ہے، اور آگے پہلی تعریف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ پہلی صفت اشداء علی الکفار ہے، لیکن میں یہ اپنے ذوق کے مطابق کہا کرتا ہوں کہ بلکہ سب سے پہلی صفت اور بڑی صفت جو ہے وہ والذین معہ ہے۔ یہ معیت جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ صحابہ کرام کو یہ شرف جو حاصل ہوا ہے، بعد کی کائنات کی ساری انسانیت کو یہ شرف حاصل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اشداء علی الکفار بعد والے ہو سکتے ہیں، رحماء بینہم بعد والے ہو سکتے ہیں، تراہم رکعا سجدا کا مصداق بعد والے بن سکتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا مصداق بعد والے بن سکتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا مصداق بعد والے بن سکتے ہیں، لیکن والذین معہ اس کا مصداق کوئی بھی نہیں بن سکتا بعد میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، جس طرح نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا تو صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ کوئی صحابیت کے شرف کے اوپر بعد میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ۔ اب نبی کی محفل ملی ہو، یہاں پر ایک موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے، نبی کی محفل ملی ہو اور ہو ایمان کی حالت میں، صحابی نے نبی کو دیکھا ہو یا نبی نے صحابی کو دیکھا ہو یا کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن محفل مل گئی ہو، ایمان کی حالت ہو تو صحابیت مل جاتی ہے، لیکن صحابیت کا دروازہ میں کہہ رہا ہوں بند ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے پاس موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہی موجود۔ یہ حضرت موجود نہیں تو پھر تسی صحابی بنے کیوں نہیں؟ جو ایمان والا ہو اس کے اگر تو ساتھ حضرت کی موجودگی ہو تو وہ تو بنتا ہے صحابی۔ ہن حضرت بھی موجود نے تو تسی پھر بھی صحابی کوئی نہیں بنے، تو لگتا ہے پھر تو تھوڑے ایمان وچ معاملہ کوئی خرابہ ہے، کیونکہ ایمان والے نو حضرت کی موجودگی مل جائے صحابیت بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ غلط باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں کہ حضرت بھی ہیں یہی موجود۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے، صحابیت کا دروازہ کبھی بند نہ ہوتا، صحابیت کا دروازہ پھر قیامت تک کھلا رہ جاتا۔ والذین معہ، یہ وہ صفت ہے کہ جو سب سے بڑی صفت ہے،
بعد کی ساری انسانیت مل کر بھی نا ایک ادنا درجے کے صحابی کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو ادنا کا لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ ان کے آپس کے مراتب کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے وہ سارے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں، لیکن خود ان کے آپس کے مراتب میں کوئی صحابی زیادہ اعلیٰ، کوئی اس کے سے کم ہے، تو صحابہ کے اپنے مراتب کے لحاظ سے جو ادنا ترین بھی ہے نا، تو بعد کی ساری انسانیت مل کر بھی اس کے شرف تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس کے اندر صرف میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات نہیں کر رہا، بعد کے سارے ائمہ، بعد کے سارے فقہاء، سارے مجتہدین، سارے مفسرین، سارے محدثین، سارے مل جائیں، اولیاء مل جائیں، اتقیاء مل جائیں، صلحاء مل جائیں، شہداء مل جائیں، سارے مل جائیں نا، تب بھی نبی کے صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، مجموعی طور پر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ بعد والے جو ہے نا، ٹھیک ہے بڑے بڑے کارنامے لے کے آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دنیا میں آئے ہیں، کئی حدیث کی کتابیں لے کے آئے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جمع کیے ہیں، کئی تفاسیر لے کے آئیں گے کہ میں نے یہ تفسیر لکھی ہے اللہ کے قرآن کی، کئی فقہ کے دفتر لے کے آئیں گے کہ میں نے یہ دین کی خدمت کی ہے، کئی جہاد کے مارکے کے اندر اپنی خدمات لے کے آئیں گے، کئی تبلیغ کی خدمات لے کے آئیں گے، بڑے بڑے آئیں گے، لیکن کوئی وہ آنکھیں نہیں لا سکتا کہ جن آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، کوئی وہ ہاتھ نہیں لا سکتا کہ جو ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مصافحے کرتے رہے ہیں، کوئی وہ وجود نہیں لا سکتا کہ وہ جس وجود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نصیب ہوئی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی جو یہ صفت ہے والذین معہ، یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو ان کو رکوع کرتے سجدے کرتے دیکھے، اللہ کا فضل ڈھونڈتے، اللہ کی رضا ڈھونڈتے۔ یہ ساری صفات سارے صحابہ کے لیے ہیں، والذین معہ کا مصداق بھی سارے صحابہ، اشداء علی الکفار کا مصداق بھی سارے صحابہ۔ اگرچہ ساری صفات سارے صحابہ کے لیے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی صفت میں کوئی زیادہ آگے ہوتا ہے، تو والذین معہ کے اندر سب سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں صدیق اکبر۔ جتنا ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر نے ہر وقت دیا ہے، اتنا کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوا۔ اشداء علی الکفار میں سب سے آگے جو نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق نظر آتے ہیں۔ رحماء بینہم میں جو سب سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں وہ سیدنا عثمان ذی النورین نظر آتے ہیں، اور تراہم رکعا سجدا، اس میں سب سے زیادہ حضرت علی آگے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبادت کا شغف حضرت علی کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت جو تصوف کے اکثر سلسلے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر عبادت کا شغف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آگے لوگ جو ہیں مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کا مصداق حضرت علی، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ تراہم رکعا سجدا کا مصداق حضرت علی، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس کا مصداق سارے صحابہ، اس کا مصداق سارے صحابہ۔ ویسے تو ساری چیزوں کا مصداق سارے صحابہ میں ہے، لیکن کچھ چیز زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہو کے جو آتی ہے تو وہ ان چار صحابہ میں جو چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے، انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہے، اس نے اپنا پٹھا نکالا ہے، یعنی اسلام جو ہے اس کے آغاز ہوا ہے، اس کی کومپل نکلی ہے، پھر اس کی کمر کو مضبوط کیا ہے، پھر وہ موٹا ہوا ہے، اسلام کو تقویت ملتی جا رہی ہے، صحابہ کرام کا مجمع بڑھتا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے جو ہے وہ قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ ایک وقت آیا کہ جس وقت وہ پودا اپنی نال کے اوپر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کی قوت اور تقویت اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے، اور
کھیتی کرنے والے کو یہ خوش لگنے لگ جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول نبی کے صحابہ کے اوپر خوش ہونے لگ جاتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کتنی عظمتوں والے، کتنے حوصلے والے، کتنے جو ہے وہ قوت اور طاقت والے، دشمنوں کے مقابلہ میں کتنے مضبوطی سے جم جانے والے، اللہ اور اس کے رسول خوش ہونے لگ جاتے ہیں، اور کافر ان صحابہ کو دیکھ کے غصے میں آنے لگ جاتے ہیں۔ تو صحابہ پر غصے میں آنے والے وہ اللہ کہتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں، کہ جو صحابہ پر غصے میں آنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو دور حاضر میں بھی اگر صحابہ کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، نیک عمل والوں سے، ان میں سے بخشش کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔